منٹو کی زندگی بھی ان کے لکھے ہوئے افسانوں کی طرح نہ صرف دلچسپ تھی بلکہ مختصر بھی تھی۔ صرف 42 سال 8 ماہ اور 4 دن تک زندہ رہنے والے منٹو نے اس کا زیادہ تر حصہ اپنی شرائط پر گزارا، جس میں کم سے کم احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری۔ اگر اردو نہ بولنے والا طبقہ اردو شاعری کی شناخت غالب سے کرتا ہے تو افسانے کے لیے ان کا پوائنٹ آف ریفرنس منٹو ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو سمبرلہ، لدھیانہ میں ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی غلام حسین تھا اور وہ پیشے کے اعتبار سے جج تھے۔ وہ اپنے باپ کی دوسری بیوی سے پیدا ہوا تھا، اور جب منٹو کی تعلیم و تربیت کی بات آئی تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کا مزاج سخت تھا، اس لیے منٹو کو والد کی محبت نہیں ملی۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد تیسرے ڈویژن میں امتحان پاس کیا۔ وہ اردو میں فیل ہو گیا۔ والد کی سختی نے ان میں بغاوت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اسکول کے دنوں میں ان کا پسندیدہ مشغلہ افواہیں پھیلانا اور لوگوں کو بے وقوف بنانا تھا۔ میٹرک کے بعد انہیں علی گڑھ بھیج دیا گیا، لیکن وہاں سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ انہیں تب ہے۔ بعد ازاں اس نے FA میں داخلہ لیا۔ پڑھائی کم اور آوارہ زیادہ، ایک رئیس نے اسے شراب سے آشنا کرایا اور وہ جوئے کا عادی ہو گیا۔ اس کے علاوہ منٹو کو طویل عرصے سے کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ طبیعت میں بے چین تھا۔ منٹو ان دنوں اکثر ہوٹل میں جاتے تھے، جہاں ایک دن ان کی ملاقات میگزین مساوات کے ایڈیٹر علم باری سے ہوئی۔ اس نے منٹو کی ذہانت اور اس کے اندرونی خلفشار کو محسوس کیا۔ انہوں نے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں منٹو کی طرف رجوع کیا، اور اسے تیرتھ رام فیروپوری کے ناول چھوڑ کر آسکر وائلڈ اور وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے پر آمادہ کیا گیا۔ مسٹر باری کی درخواست پر منٹو نے وکٹر ہیوگو کی کتاب دی لاسٹ ڈیز آف اے کنڈیمڈ کا ترجمہ سرگشن اسیر کے نام سے 10-15 دنوں میں کیا۔ باری صاحب کو بہت پسند آیا۔ بعد میں انہوں نے کتاب کی تدوین کی اور منٹو پہلی بار مصنف بنے۔ بعد میں باری صاحب مساوات سے الگ ہو کر خلق سے وابستہ ہو گئے۔ خلق کے پہلے شمارے میں منٹو کی پہلی کہانی تماشا شائع ہوئی۔ منٹو 1935 میں بمبے چلے گئے۔ وہ ادبی حلقوں میں ایک ناول نگار کے طور پر متعارف ہوئے تھے۔ ان کی پہلی ملازمت 7 روزہ پارس میں تھی۔ ان کی تنخواہ روپے تھی 40، لیکن اسے ماہانہ صرف 10-15 ملتے تھے۔ منٹو نذیر لدھیانوی کے 7 روزہ مساویر کے ایڈیٹر بنے۔ کچھ دنوں بعد فلم کمپنیز امپیریل اور سروج میں کچھ دن کام کرنے کے بعد اسے سونیٹون میں 100 روپے ماہانہ پر نوکری مل گئی اور صفیہ نامی ایک کشمیری لڑکی سے شادی کر لی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شادی ماں کے اصرار پر ہوئی۔ منٹو کی فرضی کرتوتوں کی وجہ سے رشتہ داروں نے اس سے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ ان کی حقیقی بہن بمبے میں موجود ہونے کے باوجود شادی میں شریک نہیں ہوئی، کی وجہ سے رشتہ داروں نے اس سے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ ان کی حقیقی بہن بمبے میں موجود ہونے کے باوجود شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ جنوری 1955 کی شام کو منٹو دیر سے گھر واپس آئے۔ تھوڑی دیر بعد اسے خون کی قے آ گئی۔ رات گئے اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اس نے اسے ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہسپتال کا نام سن کر اس نے کہا مجھے ہسپتال مت لے جانا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چپکے سے اپنے بھتیجے سے کہا میرے کوٹ کی جیب میں 3.5 روپے ہیں، اس میں کچھ پیسے ڈالو اور مجھ سے وہسکی مانگو۔ وہسکی منگوائی گئی، اس نے وہسکی پی لی اور درد سے بے ہوش ہو گیا۔ ایک ایمبولینس آئی، اس کے منہ میں وہسکی کا ایک چمچ ڈالا گیا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ گیا، یہ سب اس کے منہ سے بہہ نکلا۔ اسے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا اور راستے میں ہی دم توڑ گیا۔